الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اتحاد قائم رکھنے کی کافی تاکید فرمائی ہے، لیکن اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیندار لوگوں میں بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ اختلافات بعض دفعہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی دینی شعبے سے وابستہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی تحقیر کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں ایک عام آدمی کون سے گروہ کے ساتھ ہو جائے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے؟ اصل میں اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ایک اختلاف اپنی نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اختلاف ہے اس میں خیر ہے، اگرچہ بظاہر اس میں کتنے ہی شور شرابہ نظر آئے، لیکن وہ اس میں خیر ہوتا ہے۔ اور جو نفس کے لیے اختلاف ہوتا ہے، مثلا حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض دفعہ کسی خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، بعض دفعہ ویسے ہی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو نفس کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں شر ہوتا ہے، بے شک اس کے اندر بظاہر کوئی شر نظر نہ آتا ہو، لیکن اس میں شر ہوتا ہے کیونکہ وہ نفس کی وجہ سے۔ تو اگر اختلاف حق کے لیے، جیسے صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف تھا، یہاں تک کہ قتال بھی ہوا، تو اس میں پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اس میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو کے، کیونکہ وہ حق کا اختلاف ہوتا ہے، تو پورا ان کا حصہ بن جاتے ہیں، چاہے ایک طرف ہو چاہے دوسرے طرف ہو۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ چونکہ اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، اس وجہ سے گناہ تو نہیں ہوتا، البتہ اجر ان کا زیادہ ہوتا ہے جو اس معاملے میں حق پر ہوتے ہیں۔ حق پر ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اجتہادی طور پر حق پر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو ان میں شامل نہیں ہوتا کسی میں بھی، اور بس ان میں سے اپنے جن باتوں پہ ان کا اتفاق ہو ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور جن میں اختلاف ہو ان میں اپنی بات پہ چلتے ہیں، جو ان کی اپنی تحقیق ہو، اور ایسے لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے، یہ ایک طرف بس ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی نظیر ہے صحابہ کرام کے دور میں، اور بعض جیسے علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہو تو بعض صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، بعض معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، بعض بالکل بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو جہاد تھا وہ ہم نے کر لیا، اب اس مسئلے میں ہم اپنے آپ کو شریک نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ گویا کہ حق کے اختلاف میں ایسی بات ہوتی۔ جہاں تک اختلاف نفس کے لیے ہوتا ہے تو ان میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر نفس کے ساتھ ہو، یا پھر یہ ہے کہ صرف ان میں سے ایک نفس کی وجہ سے ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ایک ہی نفس پہ ہوتا ہے تو اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، چاہے اس میں ایک بھی ہو، تو اس کے ساتھ پر نہیں ہونا چاہیے جو نفس کی وجہ سے کر رہا ہے، اہل حق کے ساتھ پر ہونا چاہیے۔ جو اہل حق ہوتا ہے صحیح معنی میں، اس میں بعض دفعہ کوئی حسد کی وجہ سے مخالفت کرتا ہے تو اس حسد والے کے ساتھ تو نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی۔ لیکن یہ بات ہے کہ اگر دونوں نفس کی وجہ سے کر رہے ہوں تو پھر دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی ایک نفس کی وجہ سے کر رہا ہو تو پھر نفس والے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ دوسرے فریق کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ مظلوم ہے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔